بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 ہم یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں، اور یہاں سے سورہ یاسین کا تیسرا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے دانہ اگایا ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، چنانچہ یہ اسی سے کھاتے ہیں۔ یعنی انسان کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دانہ ڈال کر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا اس دانے کو جو ہے نا وہ پھاڑنا اور اس سے کومپل بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ہرا بھرا سبزہ اس میں اگا دینا، پھر اس کے اندر اس کا پھل لگ جانا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ انسان تو خالی صرف اتنا کرتا ہے کہ صرف اس زمین میں دانہ ڈال دیتا ہے۔ اب زمین سے پودے کی نشو نما کرنا، اس سے غلہ اگانا، اور اس سے طرح طرح کی سبزی اور پھل اگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں کئی باغات بنائے ہیں، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس سے پھاڑ نکالے ہیں بہت سے چشمے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے باغ بنائے ہیں۔ کوئی سیب کا باغ ہے، کوئی انگور کا باغ ہے، کوئی مالٹے کا باغ ہے، کوئی آموں کا باغ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو نام گنوائے ہیں جو مشہور تھے، ایک کھجوروں کا اور ایک انگوروں کا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے چشموں میں سے پانی ہم نے نکالا ہے، یعنی پانی کے چشمے ان کو ہم نے پھاڑا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ کھائیں اس کے پھلوں سے۔ وَمَا حَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا۔ یعنی یہ جو پھل ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بنے ہیں، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو بلا وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، جس نے خلق الازواج، ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ انسان جس طرح ہے اس میں مرد اور عورت ہیں، اسی طرح سائنس کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ حتیٰ کہ جو پودے ہیں ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہر چیز کے اندر پلس اور جس طرح کہ کرنٹ ہے، تو کرنٹ کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو کا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جو پروٹون ہے، الیکٹران ہیں، تو اسی طرح ہر چیز کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اور اس وقت تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اور اب سائنس سے یہ دریافت ہو رہا ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے لا یعلمون سے کیا ہے۔ مما تنبت الارض، کہ جو زمین اگا کر دیتی ہے اس میں سے بھی، ومن انفسہم، اور خود ان سے بھی، یعنی جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں اس کے بھی جوڑے جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور جو لوگ ہیں ان کے بھی خود جوڑے جوڑے ہیں، یعنی مرد اور عورت۔ ومما لا یعلمون، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں جانتے۔ یعنی چونکہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو اس لیے یہ بات کہی کہ جن کو وہ نہیں جانتے، یعنی جب دنیا کی تحقیقات اور ریسرچ بڑھے گی تو پھر لوگ اس کا کھوج لگا لیں گے کہ کس کس چیز کے جوڑے دنیا میں موجود ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 ہے، ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وآیت لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو جب کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اصل رات ہے، اور یہ جو سورج ہے جب یہ آتا ہے تو یہ دنیا میں روشنی کر دیتا ہے، اور جب یہ واپس جاتا ہے تو دنیا اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی دوبارہ اس کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو رات بھی دی ہے، دن بھی دیا ہے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو کہ اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ یعنی جو سورج ہے وہ بھی اپنا ایک مقررہ راستے پر اپنے محور کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے گھومتا رہتا ہے، لیکن چونکہ سائنس ہے، سائنس کی ابھی اس حد تک جو ہے نا وہ پہنچ نہیں ہو سکی کہ سورج کا آیا مقرر کیا ہوا ٹھکانہ کون سا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ یعنی چاند کا ایک ایسا نظام ہے کہ شروع میں چاند بالکل باریک کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ باریک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب نئے سرے سے نکلتا ہے تو دوبارہ بالکل باریک ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح دوبارہ 14ویں کا چاند، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اس کا نظام بنایا ہے کہ جس طریقے سے وہ آتا ہے اور جس طریقے سے وہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو اس بات کی اجازت نہیں ہے ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھنے والی ہو۔ یعنی سورج اور چاند کا اپنا اپنا محور ہے، وہ اپنے اپنے محور میں گھومتے ہیں، اور کہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند کی ایسی آپس میں کوئی ٹکر ہو جائے، اور نہ رات اور دن کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے کہ رات ہی رات رہ جائے اور یا دن ہی دن رہ جائے۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن میں ہمیشہ کے لیے مطلب کچھ عرصے کے لیے دن رہتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہاں پر رات رہتی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب مدار میں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، یعنی کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی آل اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا ہے۔ یعنی جو کشتی ہے، جب بحری جہاز چلتا ہے، کشتی چلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیلنس کر دیتے ہیں، وہ زمین میں سمندر میں ڈوبتی نہیں ہے اور بالکل رواں دواں چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کی مثل بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، ما يرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ شان ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر بہت سی سائنسی ترقی ہونی تھی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ من مثلی سے دنیا، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، میٹرو ٹرین، میٹرو بس، اس طرح اورنج ٹرین، اس طرح دنیا کی جتنی بھی سواریاں اعلیٰ سے اعلیٰ آ جائیں گی وہ سب اس کے اندر آ گئی، اس کے مثل۔ یعنی اس کے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں جن کی طرف ابھی تک اس وقت کے مسلمانوں کی ابھی تک کھوج نہیں ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ سائنس وہ چیزیں بناتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ ان پہ اوپر کیا کرتے ہیں، ماہر قبون، جن کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نت نئی سواریاں بنا لیں گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صِرِخَ لَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں۔ یعنی وہ جو سواریاں ہیں، جن سواریوں پر تم اپنا سفر شروع کرتے ہو اور اختتام تک بالکل آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہو، اس کے اندر ہوائی جہاز بھی آ جاتے ہیں، اس میں آج کل کی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر سمندر کے اندر جو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، ان سواریوں کو حادثات پیش آ جائیں، فلا صریخ لہم، تو پھر جو ہے تمہاری کوئی فریاد رس نہ ہوگا، یعنی کوئی تمہاری بات نہ سنے گا، تمہاری کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی تمہیں
کوئی بچائے گا، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی ان سے تمہیں بچائے گا کوئی نہیں۔